پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ دھرموں کی بنیاد پر، ریلیجنز کی بنیاد پر ہم سب بٹے ہوئے ہیں۔ ہم ایسا سوہارد، ایسی اتفاق باتیں اپنانے کی کوشش کریں جو سارے دھرم میں موجود ہو، تو یہ کامیاب ترین سلوشن ہو۔ کیونکہ اگر ہر دھرم کے لوگ میں سے ان کی سامانتائیں، ان کی یکسانیت اگر اس کو اپنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بات جو ہے پریکٹیکل طور پر ثابت ہو جائے گی ہمارے بیچ میں ہارمنی پیدا کرنے کے لیے، سوہارد پیدا کرنے کے لیے۔ محترم خواتین و حضرات، الحمدللہ جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں اور جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا کئی بار کہ آپ حضرات کا جو ذوق و شوق ہے اور جس سنجیدگی کے ساتھ آپ اس نشست میں اور تمام نشستوں میں تشریف رکھتے ہیں اور پروگرام کو سماعت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو پروان چڑھائے اور ترقی دے۔ اب میں اس نشست کے مقرر ان کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایسے مقرر کو دعوت دے رہا ہوں جو پیشے کے اعتبار سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں، جو IRF میں تقابل مذہب کے ریسرچ ایگزیکٹو مینیجر ہیں، جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی عدم موجودگی میں IRF میں ہونے والے پروگرام کی جو نشست ہوتی ہے، سوال و جواب کا جو سیشن ہوتا ہے، اس کو سنبھالنے والے ہیں، جو کرسچن مشنریز سے بیجاپور جو کرناٹک کے اندر ہے اور ممبئی میں بھی کئی مناظروں میں شرکت کر چکے ہیں، جو دعویٰ تربیتی پروگرام کے ذریعے بہت سے مسلم نوجوانوں کو ممبئی اور بنگلور میں دعوتی کام کے لیے تیار کر چکے ہیں، انہی میں بھی شامل ہوں، جو بنگلور، سورت، پونا، کالی کٹ، تریچور، جلگاؤں، بیجاپور کے ساتھ ساتھ سنگاپور، ملیشیا، ساؤتھ افریقہ، بوٹسوانا میں کئی عوامی تقریریں کر چکے ہیں۔ میری مراد ہے ڈاکٹر شعیب سید سے کہ وہ سامپردائک سوہارد میں دھرم کی بھومیکا یعنی فرقہ وارانہ ہم آہنگی میں مذہب کا کردار، اس عنوان پر خطاب فرمائیں۔ ڈاکٹر شعیب سید۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم صدر صاحب مولانا فیض الرحمان شیخ، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تقریر کا عنوان جیسے کہ اعلان ہوا، سامپردائک سوہارد میں دھرم کی بھومیکا، اور میں پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ جب میں اپنی تقریر کا اعلان کروں گا تو اس وقت اس کا ترجمہ اور خلاصہ پیش کروں گا۔ سامپردائک سوہارد میں دھرم کی بھومیکا، اس کا پس منظر سچ میں تو یہ ہے کہ کچھ مہینے پہلے الہ آباد میں اسی ٹاپک کے اوپر خطاب کرنے کا موقع ملا، اور وہ ایک سمپوزیم کے تحت تھا جس میں آریہ سماج کے صدر تھے رادھے گپتا صاحب، بشپ لکھنؤ کے پادری تھے اور میں تھا۔ تو الہ آباد کے ماحول میں ہندی کو ٹھیٹ طریقے سے استعمال کرنا مناسب ہے،
सांप्रदायिक सौहार्द में धर्म की भूमिका। लेकिन इसी टॉपिक को यहाँ पर जब देने की बात आई तो मैं इसमें उर्दू तर्जुमा जब करने की कोशिश कर रहा था तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा, और हालांकि आखिर में शेख फैजुर रहमान ने फिरका वाराना हम आहंगी और मजहब का उसमें किरदार, रोल ऑफ रिलीजन इन कम्युनल हार्मनी, कि भाई रिलीजन का क्या किरदार हो सकता है सौहार्द पैदा करने में, हार्मनी पैदा करने में, एकता पैदा करने में, जोड़ पैदा करने में। तो यह है टॉपिक का मौजू, सांप्रदायिक सौहार्द में धर्म की भूमिका। हकीकत तो यही है कि आज सारी दुनिया में हम धर्मों की बुनियाद पर बटे हुए हैं। बहुत से लोग अपने आप को ईसाई कहलाते हैं, बहुत से मुसलमान कहलाते हैं और बहुत से हिंदू कहलाते हैं। धर्मों की बुनियाद पर, रिलीजन्स की बुनियाद पर हम सब बटे हुए हैं, हम सब बटे हुए हैं। और इसमें शिद्दत मजीद पैदा हो जाती है उस वक्त जब हर धर्म का पालन करने वाला, हर मजहबी आदमी ये समझने लगता है कि मैं ही सच्चाई पर हूं, मैं ही सीधे रास्ते पर हूं, मैं ही स्वर्ग की तरफ जा रहा हूं। और इस सोच की वजह से कि मैं ही सच्चाई पर हूं, वो कोशिश करता है दूसरे मजहब वालों को भी अपने साथ स्वर्ग की तरफ ले जाने के लिए। और ये उसका अच्छापन है, भलाई है, अच्छी बात है कि वो इसको अच्छा समझे कि जैसे वो जन्नत की तरफ जा रहा है, जैसे वो स्वर्ग की तरफ जा रहा है, जैसे वो सच्चाई के ऊपर है, वैसे दूसरा भी सच्चाई के रास्ते पर आ। लेकिन हर दूसरा उसको बुरा समझता है, हालांकि उसी बुनियाद पर कि मैं जब सच्चाई पर हूं तो मुझे क्यों दावत दी जा रही है दूसरे रास्ते पर। हर दूसरा उसको बुरा समझता है। क्या ही भली बात होती, क्या ही अच्छी बात होती कि हम चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे के सारे लोग एक ही धर्म, एक ही मजहब के मानने वाले होते। ये बहुत ही खूबसूरत बात होती अगर होती ऐसी तो। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं है। सच्चाई तो यही है कि हम सब का मालिक एक ही है, और हम सब का मालिक एक होने की वजह से जो कंक्लूजन इससे निकलता है वो ये कि हम सब का धर्म एक ही है। क्योंकि डिक्शनरी के हिसाब से रिलीजन का जो डेफिनेशन मिलता है वो यही है कि जो आप खुदा के बताए हुए तरीकों को मानने को, इसी को रिलीजन बोलते हैं। अगर एक खुदा है तो एक ही रिलीजन, एक ही धर्म है। अगर दो है तो दो धर्म, अगर तीन है तो तीन धर्म। लेकिन हकीकत में अगर हमारा रब एक ही है तो धर्म जो है एक ही होगा। और ये बात कि हम सब का मालिक, हम सब का रब एक है, सभी में ये बात पाई जाती है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये कहे कि मेरा परमेश्वर सिर्फ मेरा है, मेरा गॉड जो है सिर्फ मेरा है, मेरा अल्लाह जो सिर्फ मेरा है और दूसरे का नहीं है। हर एक यही समझता है कि जिसको मैं मानता हूं, जिसको मैं रब समझता हूं, जिसको मैं खालिक समझता हूं, वो सभी का है। अगर कंक्लूड किया जाए तो ये नतीजा निकलता है कि हम सब एक ही मालिक को मानने वाले हैं। आखिर ये बात क्यों सबके भीतर पाई जाती है? मेरी समझ से इसका जो जवाब है वो सूरतुल आराफ 7 नंबर की सूरत और 172 नंबर की आयत। सूरतुल आराफ 7 नंबर की सूरत और 172 नंबर की आयत में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमारा परवरदिगार, हमारा मालिक, हम सबको भेजने से पहले, हम सबको पैदा करने से पहले, सबको एक साथ रूहानी शक्ल में अपने सामने पैदा किया था। यहां दुनिया में आने से पहले जितने लोग आ चुके हैं और जितने लोग हमारे बाद आएंगे, सारे के सारे लोग दुनिया में आने से पहले हमारे रब ने, हमारे मालिक ने अपने सामने रूहानी शक्ल में पैदा करके सामने पेश किया। और इसका जिक्र सूरतुल आराफ 7 नंबर की सूरत 172 नंबर की आयत में है, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम।
جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پیٹھ سے ان کی ذریت، ان کی اولادوں کو نکالا، وہ اشہدا علی انفسہم، اور ان سے گواہی لی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب وہاں جو موجود تھے سب نے ایک آواز میں کہی بات، قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ آیت کہتی ہے ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا ھذا غافلین، نہیں تو تم قیامت کے دن یہ کہنے لگو ارے اس سے تو ہم غافل تھے۔ آگے آیت کہتی ہے او تقولوا، یا تم یہ کہنے لگو انما اشرک آباؤنا من قبل، یہ تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا وہ شرک کیا کرتے تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کی اولاد ہیں ان کے بعد، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا پھر تو اس کی وجہ سے ہم کو ہلاک کرے گا، جو باطل لوگ گزر چکے ہیں ہمارے باپ دادا کی وجہ سے ہم کو ہلاک کرے گا؟ یہ سب عذر، یہ سب ایکسکیوز، یہ سب بہانے کل قیامت کے دن نہیں چلیں گے، کیونکہ ہم سب نے یہ گواہی دی ہے اللہ رب العزت کے سامنے کہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ قالوا بلا شہدنا۔ اس مختصر آیت کے اندر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اس جملے میں پوری انسانیت میں سوہارد پر پیدا ہونے کے لیے ایک بہانہ ہے، ایک دلیل ہے، ایک تک ہے۔ یہاں بات جو کہی جا رہی کہ ہم سب من بنی آدم، آدم کی اولاد ہیں، اور پچھلی تقریروں میں بھی بات بار بار آئی، جس آیت کی تلاوت میں نے شروع میں ہی کی، سورۃ الحجرات 49 نمبر کی سورۃ اور 13 نمبر کی آیت، جو بہت مشہور آیت اور بہت ہی الحمدللہ ایسی آیت جو صاف کر دیتی ہے اونچ نیچ کے فرق کو۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تم کو شعبوں میں اور قبیلوں میں بانٹا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اکرم، تم میں سے قریب اللہ رب العزت کے وہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا۔ اس آیت پر غور کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے مسلمانوں نہیں، اے عربوں نہیں، اے ہندوستانی نہیں، اے پاکستانی نہیں، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اس خطاب کے بنیاد کے اوپر سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہم سب برابر ہیں۔ دوسرا جملہ انا خلقناکم، کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، اللہ نے تم کو پیدا کیا، ہم سب اس کے پیدا کردہ ہیں۔ اس بات کی بنیاد پر کہ ہم سب ایک سا طور پر ایک ہی مالک کے پیدا کردہ ہیں، اس بنیاد پر ہم سب برابر ہیں۔ تیسری بات انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اس بنیاد پر پھر ہم سب ایک سا ہیں، برابر ہیں۔ اور وجہ بھی بتا دی گئی کہ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، نہ کہ تم ایک دوسرے سے نفرت کرو۔ اور وجہ بھی بتا دی گئی کہ تمہارے بیچ میں اگر کوئی تفریق ہو سکتی ہے تو وہی تقوی کی بنیاد پر، اچھائی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر، اس کے علاوہ کوئی تفریق نہیں، اس کے علاوہ کوئی تفریق نہیں۔ پچھلی تقریر میں بھی بات آئی کہ رنگ اور زبان کی بنیاد پر بھی کوئی تفریق نہیں، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تو نشانی ہے۔ سورۃ الروم 30 نمبر کی سورۃ 22 نمبر کی آیت میں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی خلقت، اس کے پیدائش، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانُكُمْ، اور تمہاری زبانیں اور تمہارے جلد کی رنگیں، یہ بھی نشانی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سارے عالم کے لوگ۔ اگر قرآن اور حدیث کے حوالے سے دیکھیں گے تو یہ اخوت، یہ بھائی چارگی، یہ اونچ نیچ کا فرق الحمدللہ پریکٹیکلی اسلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں، آج بھی پریکٹیکلی دیکھتے ہیں۔ نماز جو ہم کرتے ہیں مسجد میں جا کر کے جماعت کی شکل میں، وہاں پر بھی کوئی اونچ نیچ کا فرق نہیں، کندھے سے کندھا ملا کر کے امیر و غریب کھڑا ہو جاتا ہے، کندھے سے چاہے بادشاہ ہو فقیر ہو، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوتا ہے۔ حج کے موقع پر الحمدللہ پوری دنیا سے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور ایک سا طور پر ڈریس پہنتے ہیں بغیر سلے ہوئے 2 چادر میں، اور یہ ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ اخوت، یہ بھائی چارگی اللہ کے نزدیک سب برابر ہے۔ وہاں پر بھی امیر غریب کا کوئی فرق نہیں کوئی پیدا کر سکتا۔
حدیث کے حوالے سے ایک بات بہت سخت طور پر صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر 164 میں یہ بات آتی ہے. عبداللہ ابن مسعود نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ، تکبر، بڑاپن ہے تو وہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر، گھمنڈ کسی کے اندر ہے کہ میں بڑا وہ چھوٹا، تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام جو موجود تھے وہ پوچھنے لگے کہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ یہ تکبر نہیں، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے. تکبر تو وہ ہے بطر الحق، جو اپنے بڑکپن کی وجہ سے حق بات کو چھپائے، حق بات کا انکار کرے. وہ غمت الناس، اور اپنے بڑکپن کی وجہ سے دوسرے کو چھوٹا سمجھے، نیچا سمجھے، اپنے کو بڑا سمجھے، دوسرے کو نیچا سمجھے. ایسا شخص جو یہ صفت رکھے تو جنت میں ہرگز نہیں جائے گا. ایک مثال حدیث کے حوالے سے ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان میں حدیث نمبر 30 میں. صحابہ کی مجلس ہے اور اس مجلس میں مختلف صحابہ ہیں، اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور اس مجلس میں کسی موضوع کے اوپر رائے پیش کی جاتی ہے. رائے پیش کرتے کرتے ابو ذر ایک رائے پیش کرتے ہیں، اس رائے کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کہتے ہیں کہ ہذا خطا، اس میں خطا ہے، اس رائے یہ غلط ہے، یہ رائے جو ہے غلط ہے. ابو ذر جو غصور قسم کے آدمی ہے، گرم مزاج کے آدمی ہے، اس حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ گرم مزاج کے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے کالیا کے بیٹے، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ تو مجھے سدھارے، تو مجھے بتائے کہ یہ صحیح ہے غلط. اتنا جملہ تھا کہ یہ کالیے کے بیٹے، اس کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوتے ہیں. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سخت ناراض ہوتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ انکا فیکا جاہلیہ، تمہارے اندر جاہلیت کی بو آ رہی ہے. اتنا بولنا تھا کہ ابو ذر جو ہے وہ رونے لگتے ہیں، حضرت بلال کو گلے لگاتے ہیں، چومنے لگتے ہیں، اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اے بلال، میں اپنا سر زمین میں رکھتا ہوں، جب تک تم اپنا پیر اس کے اوپر سے چڑھتے ہوئے نہیں جاؤ گے تب تک مجھے سکون نہیں ہوگا. حضرت بلال اس پر بولتے نہیں، ہرگز نہیں ایسا، اور ان کو گلے لگاتے ہیں. دونوں روتے ہیں اور روتے ہوئے بات ختم ہو جاتی ہے. غور تو کرو کہ اتنا جملہ، یہ جملہ یا ابن سودا، حالانکہ وہ سودائی کے بیٹے تھے، حبشی تھے، لیکن اس طریقے سے کسی کو نیچا دکھانا یہ ہرگز برداشت نہیں کیا گیا، ہرگز برداشت نہیں کیا گیا. الحمدللہ یہ بات صاف صاف قرآن اور حدیث میں ملتی ہے کہ ہم میں کوئی اونچ نیچ نہیں، ہم میں یہ بات ہرگز نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ ہم بڑے وہ چھوٹے، ہرگز نہیں. لیکن ذرا غور تو کرو کہ یہ بہترین پیغام اس آیت کے اندر، اس کے انکار کرنے کی وجہ سے دنیا کتنا نقصان اٹھائی، دنیا میں کیا کیا ہوا، صرف اس چھوٹے سے پیغام کو انکار کرنے کی وجہ سے، نہ اپنانے کی وجہ سے. آج اگر ہم جائزہ لیں تاریخ کا تو جاتی واد کی وجہ سے، نسل پرستی کی وجہ سے، وطن پرستی کی وجہ سے، کولونیزم کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، دنیا بھر کے جو مسئلے ہیں ان کی وجہ سے، ایک تحقیق کے حساب سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ 6 کروڑ پچھلے 100 سال میں، یہ نہیں کہ ہمیشہ سے، پچھلے 100 سال میں 6 کروڑ 20 لاکھ لوگ مارے گئے. یہ کم والا آنکڑا ہے، 200 سال میں نہیں، 300 سال میں نہیں، پچھلے 100 سال میں 6 کروڑ 20 لاکھ لوگ مارے گئے. کولونیزم جو ایک بری لت پچھلی صدی میں، پچھلی صدی تک چلی ہے، 1900 کے اندر 1900 میں افریقہ کا 90.4%
علاقہ پورا کا پورا کولونائز تھا، قبضے میں تھا. یورپ کے ملک 90.4%، تقریباً 90% کے اوپر 10 تقریباً کل کا کل یہ قبضہ کیے ہوئے تھے افریقہ کے پوری زمین پر. 90.4%. کروڑوں کی تعداد میں ریفیوجیز بنے، کروڑوں کی تعداد میں. بلکہ افریقہ کے اندر تو معلوم ہوا کہ رنگ کی بنیاد پر قوانین بنے، کالے اور گورے کے بنیاد کے اوپر 1948 میں قوانین بنے کہ یہ اگر گورا ہے تو اس کا علاقہ یہ، اگر یہ کالا ہے تو اس کا علاقہ یہ. شادی بیاہ تو کوئی اس کا سوال ہی نہیں. اگر کالے لوگ جس بستی میں رہ رہے ہیں تو اسی بستی کے وہ شہری ہیں، اس ملک کے وہ باشندہ نہیں ہیں بلکہ اسی بستی کے وہ شہری ہیں. اگر ان کو اپنے شہر سے دوسرے شہر میں آنا ہے تو پاس بک یا پاسپورٹ کی ضرورت ہے دوسرے شہر میں آنے کے لیے. نوکری وغیرہ پوری طریقے سے مطلب الگاؤ اور نیچا دیکھنا جو کالوں کے ساتھ میں برتا ہوا. یہ 1 سال 2 سال نہیں، 10 سال چلتا رہا. 1993 میں نئے قوانین بنے اور 1994 میں الیکشن ہوتا ہے، کولیشن گورنمنٹ فارم ہوتی ہے. ورلڈ وار جس کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ مارے گئے، فرسٹ ورلڈ وار میں، سیکنڈ ورلڈ وار میں کروڑوں لوگ مارے گئے. یہ کس بنیاد پر؟ اسی بنیاد پر نا کہ ہم طاقتور ہیں وہ کمزور ہے، ہم بڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں، ہم سپیریئر ہیں وہ انفیریئر ہیں. اسی بنیاد پر آج دنیا بھر میں ابھی بھی یہ تماشا ہو رہا ہے، تماشا جاری ہے. ایک تو تماشا آج ہم سب جانتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کا. ایک پروگرام، ایک سی ڈی دیکھنے کا اتفاق ہوا اور یہ سی ڈی ایک پیس ایکٹیوسٹ نے سیکریٹلی اسرائیل کے اندر، فلسطین کے اندر گھس کر کے یہ سی ڈی اس نے پریپئر کی ہے اور بنائی ہے. اس پیس ایکٹیوسٹ کا نام ہے ایڈ ہل اور ٹائٹل ہے سفرنگز آف پیلسٹینینز. وہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 1946 میں فلسطین 90% فلسطین کے علاقے تھے اور 10% سے کم یہودی باشندے، یہودی بستیاں تھیں 1946 میں. 1947 میں جو میپ ملتا ہے ہم کو فلسطین کا، اس میں 70% یہودی ہو جاتے ہیں اور 30% کے لگ بھگ فلسطین. یہ 1947 ایک سال میں. 1948 اور اگلے ایک سال میں فلسطین 10% سے کم اور یہودی 90% سے زیادہ. یہ ہے موجودہ میپ. اور آج جو حالت ہے فلسطین کی، اس پروگرام کے تحت معلوم پڑتا ہے کہ اس طریقے سے کولونائزیشن ہے، اس طریقے سے بربرتا ہے کہ جگہ جگہ 30 سے 50 فٹ دیواریں کھڑی کی گئی ہیں اور وہ کلومیٹرز میں چلتی ہیں اور وہ فلسطین کو الگ تھلگ کرتی ہیں. 30-50 فٹ کی دیواریں، 3-4 فٹ کی دیواریں اور وہ کلومیٹرز، 15 کلومیٹر، 50 کلومیٹر، اس طریقے سے وہ دیواریں کھڑی کی گئی ہیں فلسطینیوں کو الگ کرنے کے لیے. جگہ جگہ روڈ بلاکس، بڑے بڑے الیکٹرانک روڈ بلاکس ہیں جہاں پر وہ ہاسپٹل بھی نہیں جا سکتے، اسکول بھی نہیں جا سکتے. اس طریقے سے روڈ بلاکس ہیں فلسطینیوں کو روڈ بلاک کر کے الگ کرنے کے لیے. اچانک یہودی آفیسرز آ جاتے ہیں اور نوٹس دے جاتے ہیں کہ تم جو ہو اللیگل یہاں رہ رہے ہو. وہ شخص، وہ فیملی 50 سال سے، 100 سال سے، صدیوں سے، جنریشن آفٹر جنریشن، ایک نسل سے دوسری نسل رہتے چلے آ رہے ہیں. اچانک ان کو نوٹس ملتی ہے کہ تم اللیگل ہو، یہاں پر تم جائز نہیں، جائز طریقے سے نہیں ہو. اور پھر اس کے بعد میں بلڈوزر آ کر کے ختم کر دیتے ہیں. ان کی کھیتیاں جو اولیو زیتون کی ہے، زیتون کی کھیتی کے لیے پانی کی اشد ضرورت ہے، پانی کی قلت ان لوگوں کے لیے، لیکن یہودی بستیوں میں پانی کی قلت نہیں. کھیتیاں بھی ان کی زبردستی ہڑپ کی جاتی ہیں اور اس طریقے سے دھیرے دھیرے. اب اگر میپ دیکھیں گے تو مختصر ادھر چھٹ پھٹ فلسطینی کی بستی ہے، پورا کا پورا جو ہے وہ یہودی ہے. یہ ننگا ناچ آج دنیا میں ہو رہا ہے اور ساری دنیا تماشائی بن کر کے دیکھ رہی ہے، ساری دنیا تماشائی بن کر کے دیکھ رہی ہے. ایک اور واقعہ آپ سن لیں کہ قبیلہ پرستی کی بنیاد پر، قبیلے کہ میں اس قبیلے کا ہوں اور وہ اس قبیلے کا ہے، اس بنیاد پر
ہزاروں لاکھوں لوگ مارے گئے. روانڈا سینٹرل افریقہ کا ملک ہے. 2 قومیں رہتی ہیں, دونوں کالے ہیں, ایک گورا اور کالا نہیں, دونوں کالے ہیں, لیکن ایک ہوتو قوم قبیلے کے لوگ ہیں, ایک تتسی قبیلے کے لوگ ہیں. ہوتو قبیلے کے لوگ زیادہ تعداد میں ہیں اور تتسی قبیلے کے لوگ کم تعداد میں ہیں. تو ہوتو تھوڑا زیادہ پاورفل ہیں, تتسی تھوڑا کم پاورفل ہیں. 6 اپریل 1994 سے 100 دن تک روزانہ قتل ہوتے گئے, یہاں تک کہ 100 دن میں 800,000 تتسی مارے گئے, اس بنیاد پر کہ وہ تتسی ہے, ہوتو نہیں ہے. روزانہ 8,000 لوگ قتل کیے جاتے تھے, مارے جاتے تھے. ملٹری نہیں, پولیس نہیں, بلکہ ایک قوم کے لوگ ہوتو دوسری قوم کے لوگ تتسی کو ہتھیاروں سے, چھری سے, چکو سے, لاٹھی سے عوام مارتی تھی, اور 800,000 لوگ 100 دن میں مارے گئے. کیوں؟ کیونکہ ایک گروہ سوچتا ہے کہ میں بڑا ہوں, دوسرا چھوٹا ہے. وہی ایک پیغام مختصر سا, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا و قبائل, اور تم کو شعبوں میں اور قبیلوں میں بانٹا. لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو, نہ کہ تم ایک دوسرے سے نفرت کرو. یہی ایک چھوٹا سا پیغام, لیکن اس کے نہ ماننے کی وجہ سے دنیا میں کتنی بربرتا ہے, کتنے آفت ہے. بات ہو رہی تھی ہماری کہ ہم سب نے یہاں آنے سے پہلے اللہ رب العزت کے سامنے یہ گواہی دی کہ تو ہی ہمارا رب ہے, اور یہ گواہی دینے کی وجہ سے ہم سب کے بھیتر, ہم سب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہمارا رب, ہمارا مالک ایک ہی مالک ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ جو ناستک ہیں, جو ملحد ہیں, جو خدا میں نہیں یقین کرتے, جو ایگزسٹنس آف گاڈ میں نہیں مانتے, وہاں سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ بھی اپنے بھیتر, اپنے اندر ایک خدا اور ایک مالک کا تصور رکھتے ہیں. وہ کیسے؟ ایک ایسٹروناٹ, روسی ایسٹروناٹ, رشیا کا ایسٹروناٹ جو خلا میں جاتا ہے, اور ظاہر ہے وہ کمیونسٹ ہے, اللہ میں یقین نہیں کرتا, گاڈ میں یقین نہیں کرتا, اور وہ اسپیس پہ جاتا ہے. لیکن اسپیس سے لوٹتے وقت یا اسپیس پہ جاتے وقت جب بھی ہو, اسپیس فیلئر ہو جاتا ہے, وہاں اس کی مشین خراب ہو جاتی ہے, اور مشین خراب ہونے کی وجہ سے اس کا ہلاک ہونا یقینی ہے, اور وہ ہلاک ہوتا ہے, مشین پوری گرتی ہے اور سارا تہس نہس ہو جاتا ہے. یہ رشین ایسٹروناٹ جو ملحد ہے, خدا میں یقین نہیں کرتا, اللہ کے ایگزسٹنس میں نہیں مانتا, گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ, ایسا یقین ہے اس کا, یہ شخص مر جاتا ہے. لیکن جو بلیک باکس اس کے اندر سے نکالا جاتا ہے اور بلیک باکس کی تحقیق ہوتی ہے تو اس کے اندر آواز آتی ہے, ایسے آخری موقع پر اللہ کو پکارنے کی, مالک کو پکارنے کی, اپنے رب کو پکارنے کی, اپنے بچنے کے لیے. معلوم یہ ہوا کہ ایسے موقع پر جب کوئی چارہ نہیں رہتا, کوئی تک نہیں رہتا, وہاں پر بات سمجھ میں آتی ہے کہ میرا بچانے والا, میرا رب, میرا مالک ہے کوئی, اور اس کو وہ پکارتا ہے. تو یہ بات اور ثابت ہوتی ہے کہ ہم سب کے بھیتر, ہم سب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہمارا رب, ہمارا مالک ایک ہی رب ہے, ایک ہی اللہ ہے. اب جب ہمارے رب نے یہ بات ہم سے گواہی کے طور پر اپنے سامنے قبول ہی کروا لی کہ ہمارا رب تو ہی ہے, اور یہ گواہی لینے کے بعد میں ہم کو وہ دنیا میں بھیجتا ہے, اور دنیا میں بھیجنے کے بعد میں بھی ایسے ہی نہیں چھوڑتا, بلکہ اس کے لیے ہماری رہنمائی کی خاطر ہمیشہ نبیوں کو, رسولوں کو بھیجتا رہا تاکہ ہم صحیح راستے پر رہیں. اور اس کی خاطر اس نے ایک رسول نہیں بلکہ ہر زمانے میں نبی اور رسول کو بھیجا. بلکہ سورۃ النحل 16 نمبر کی سورۃ اور 36 نمبر کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا, ہر امت میں ہم نے رسول کو بھیجا ہے, ہر امت میں ہم نے رسول کو بھیجا ہے.
सूरत अल-फातिर 35 नंबर की सूरत और 24 नंबर की आयत में वइम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, ऐसा कोई ज़माना नहीं गुजरा जिसके बीच में हमने नज़ीर खबरदार करने वाला नहीं भेजा। सूरत अर-राद 13 नंबर की सूरत और 7 नंबर की आयत में है लिकुल्ली कौमिन हाद, हर कौम के लिए हमने गाइड, हमने हादी भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे रहनुमाई के लिए हर ज़माने में नबियों को, प्रॉफिट्स को भेजा। और इतना ही नहीं बल्कि हर ज़माने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताबों को भेजा ताकि हमारी रहनुमाई हो। सूरत अर-राद 13 नंबर की सूरत 38 नंबर की आयत में है लिकुल्ली अजलिन किताब, हर अजल में, हर ज़माने में हमने किताब को भेजा। होना तो ये चाहिए था कि सारे नबियों को मानते हुए आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सब मान लेते। सारी किताबों को, वाणियों को जो नाजिल हुई अल्लाह की तरफ से, उसको मानते हुए आखिरी किताब कुरान मजीद जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई उसको मान लेते। तो ये इस तरीके से मानना हम सब के लिए एक ज़बरदस्त जोड़ पैदा होता और सब एक सा होते और सौहार्द हम पे पैदा होता। ये दूसरी मर्तबा सौहार्द पैदा हो सकता था। एक तो इंसानियत की बुनियाद पर हमारे बीच में जोड़ और सौहार्द पैदा होने की गुंजाइश है। दूसरी बात ये कि ये तस्लीम करते हुए कि वही हमारा रब है और जो जो किताबें उसने भेजी हैं और आखिरी किताब कुरान है, वो आखिरी किताब सारी इंसानियत के लिए है और प्रॉफिट्स और नबी हर ज़माने में आए और आखिरी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर और आखिरी नबी हैं। इस बात को मानते हुए ये सौहार्द पैदा हो सकता है। लेकिन हकीकत तो ये है, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि हम सब मुख्तलिफ धर्मों में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ धर्मों में बटे हुए। आज ऐसी सूरत में, ऐसी कंडीशन में क्या सूरत बनती है कि हम धर्मों की बुनियाद पर, मुख्तलिफ धर्मों की बुनियाद पर आपस में जोड़ पैदा करें, आपस में सौहार्द पैदा करें। क्योंकि सौहार्द पैदा करने के लिए, जोड़ पैदा करने के लिए जो हम उसूल आम तौर पर अपनाते हैं वो है समानताएं। आपस में जो एक सा बातें हैं, जो एक जैसी बातें हैं, उसको हम अपनाते हैं और उसको बहाना बनाते हैं आपस में जोड़ पैदा करने के लिए। और जितनी जोड़ पैदा हुए हैं, जैसे मुल्क की बुनियाद पर कि हम एक मुल्क के रहने वाले हैं, ये एक समानता बात है। इसलिए एक मुल्क के होने की वजह से हम एक मुल्क होने के बुनियाद पर जोड़ पैदा होते हैं कि हम एक मुल्क के रहने वाले हैं। एक ज़बान बोलने वाले, ये एक समानता है, सभी लोग में एक जैसी बात है कि हम एक ज़बान बोलने वाले हैं, मराठी बोलने वाले हैं। इस बोल के ऊपर, इस बात के ऊपर हमारे बीच में सौहार्द पैदा होता है, मराठी बोलने वालों के बीच में। लेकिन इस तरीके से जो बुनियादें हैं, जो बातें हैं सौहार्द और जोड़ पैदा करने के लिए, तो एक जोड़ जो पैदा हो गई है वो उसी हद तक है, उसी से सीमित है, वो दूसरे के लिए दुश्मन बन जाती है। और इसी वजह से ज़बान की बुनियाद पर, मुल्क की बुनियाद पर, वतन की बुनियाद पर दुनिया भर के झगड़े हुए। हम ऐसा सौहार्द, ऐसी इत्तेफाक बातें अपनाने की कोशिश करें जो सारे धर्म में मौजूद हो और उस इत्तेफाक बात और उस समानता बातें जो हैं उस धर्म की लेकर के अगर हम एक जोड़ और सौहार्द पैदा कर सकते हैं तो ये कामयाब तरीन सॉल्यूशन होगा, कामयाब तरीन एक्सपेरिमेंट होगा। क्योंकि अगर हर धर्म के लोग में से उनकी समानताएं, उनकी एकसानियत, उनके अंदर जो जोड़ पैदा करने के लिए एक जैसी बातें हैं, अगर उसको अपना लेते हैं तो इंशाअल्लाह ये बात जो है प्रैक्टिकल तौर पर साबित हो जाएगी हमारे बीच में हार्मनी पैदा करने के लिए, एकसा और सौहार्द पैदा करने के लिए। और वही बात को अगर हम अपनाएं, जो बात हमारे अंदर मौजूद है कि हमारा रब, हमारा मालिक एक है, तो अगर उस एक खुदा को तलाश करते हुए अगर हम देखें क्या ये एक खुदा का जिक्र हिंदू की मजहबी किताबों में है, क्या एक खुदा का जिक्र ईसाई मजहबी किताबों में है, क्या एक खुदा का जिक्र दूसरी मजहबी किताबों में है। अगर हमको ऐसा मिल जाता है तो ये बेहतरीन तरीका होगा हमारे लिए
ایک سوہارد اور ایک ہارمنی، ایک جوڑ پیدا کرنے کے لیے. اور وہی بات کہ ہم سب کا رب، ہم سب کا مالک ایک ہے. ہم اس طریقے سے ہم مختلف مذہبوں میں، مذہبی کتابوں سے وہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے اندر یہ ذکر ہے اسی بات کا کہ ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا پرمیشور ایک ہی ہے. مختصر طور پر میں مختصر 2-4 حوالے پیش کروں گا. جیسے مثال کے طور پر چھاندوگیا اپنشد 6 نمبر کے سیکشن 2 نمبر کے باب اور 1 نمبر کے شلوک میں ہے ایکم ایودتیم، ایک ہی خدا ہے، دوسرا نہیں ہے. شوتا شوتارا اپنشد 4 نمبر کے باب اور 19 نمبر کے شلوک میں ہے نا تسیہ پرتما استی، اس مالک کا کوئی پرتما نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے وید کی کتابوں کے اندر ہے 32 نمبر یجروید 32 نمبر کے ادھیائے اور 3 نمبر کے شلوک میں ہے نا تسیہ پرتما استی، کہ اس مالک کی کوئی پرتما نہیں ہو سکتی. ریگ وید بک نمبر 1 ادھیائے نمبر 19 منترا نمبر 19 اور 16 نمبر کے منترا میں ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہو سکتی اور کوئی بھی شخص دنیا میں نہیں ہو سکتا جس کے لیے ہم پوجا کر سکتے ہیں. یہ وید کے اندر ہے. یجروید چیپٹر نمبر 34 ورس نمبر 53 کے اندر ہے کہ ہی فارملیس اینڈ انڈیویزبل، وہ جو ہے کسی فارم کا نہیں ہے اور نہ پیدا کیا ہوا ہے، اس کو کوئی ڈیوائڈ نہیں کر سکتا، بانٹ نہیں سکتا. اس طریقے سے ہندو مذہبی کتابوں میں ایک خدا کا ذکر صاف طور پر ملتا ہے. اگر اسی طریقے سے ہم کو ایک خدا کا ذکر یہود کی کتابوں میں اور عیسائی کی کتابوں میں ملے تو یہ بھی ایک بہترین طریقہ ملے گا اور بہانہ ہوگا سوہارد پیدا کرنے کے لیے، ہارمنی پیدا کرنے کے لیے. یہود کی کتابوں میں بھی حوالے کے طور پر آپ کے سامنے بات آ جائے گی. مثال کے طور پر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہے ڈیٹرانومی چیپٹر 6 ورس نمبر 4 کے اندر، ہیبرو میں عبرانی زبان میں موسیٰ علیہ السلام کے زبانی یہ بات آتی ہے کہ شما اسرائیل و ادنا الہین و ادنا اخد، کہ اسرائیل کے لوگوں ہمارا خدا، ہمارا پروردگار ایک خدا ہے. اسی طریقے سے عیسائی چیپٹر 45 ورس نمبر 5، عیسائی چیپٹر 43 ورس نمبر 11، عیسائی چیپٹر 46 ورس نمبر 9 میں یہی ایک خدا کا ذکر ہم کو صاف صاف ملتا ہے. نیو ٹیسٹمنٹ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی کتاب ہے، وہاں پر بھی وہی جملہ جو موسیٰ علیہ السلام دہراتے ہیں عبرانی زبان میں، جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے ان مارک چیپٹر 12 ورس نمبر 29 میں کہ ماسٹر فرسٹ آف آل دی کمانڈمنٹس کیا ہے، سب سے پہلا حکم کیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام ہو بہو وہی جواب دہراتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام 1300 سال پہلے دہرا چکے ہیں، بول چکے ہیں، شما اسرائیل و ادنا الہین و ادنا اخد، کہ اے اسرائیل کے لوگوں ہمارا خدا ایک خدا ہے. یہاں تک کہ میتھیو چیپٹر 19 ورس نمبر 16-17 کے اندر ہے کہ ایک رچ پرسن، ایک امیر آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آتا ہے، کہتا ہے گڈ ماسٹر واٹ گڈ تھنگ شیل آئی ڈو ٹو انٹر دا کنگڈم آف ہیون، کہ اے اچھے ماسٹر، اے اچھے گرو، کیا مجھے اچھے کام کرنا ہے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، میں پیراڈائز میں داخل ہو جاؤں، کنگڈم آف ہیون میں داخل ہو جاؤں. عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں وائی کالس thou می گڈ، مجھے گڈ کیوں کہتے ہو، مجھے اچھا کیوں کہتے ہو. وائی کالس thou می گڈ، مجھے اچھا کیوں کہتے ہو. دیر از نو گڈ نن گڈ سیو ون اینڈ دیٹ از گاڈ، کوئی اچھا نہیں ہے سوائے ایک کے، وہ گاڈ ہے. یہاں پر جو عیسیٰ علیہ السلام اعتراض کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں اچھا کہتے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اچھے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام گڈ نہیں. یہاں پر جو گڈنس کی بات ہو رہی ہے وہ پرفیکٹنس کی بات ہو رہی ہے، ایبسلیوٹ گڈنس کی بات ہو رہی ہے، 100% گڈنس کی بات ہو رہی ہے، ریلیٹو گڈنس کی بات نہیں ہو رہی ہے. ریلیٹو گڈنس تو ہر کوئی ہو سکتا ہے، ہر کوئی میں اچھائی ہو سکتی ہے. یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام جو اعتراض کر رہے ہیں وہ ایبسلیوٹ گڈنس کا اعتراض کر رہے ہیں کہ میں 100% گڈ نہیں ہوں، اور 100% اگر کوئی گڈ ہے تو صرف ایک ہے، تنہا وہ اللہ ہے. یہاں پر بات سامنے آ جاتی ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گڈ نہیں ہوں، میں ایبسلیوٹ گڈ نہیں ہوں اور سوائے وہ ایبسلیوٹ گڈ ہے، اس کا مطلب وہ انکار کرتے ہیں کہ میں خدا نہیں ہوں. تو خدا کا تصور، ایک خدا کا ذکر ہم کو نیو ٹیسٹمنٹ کی کتاب اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب، ہندو کی کتاب ہے، ان سب میں ہم کو ملے گا. یہ ایک زبردست مہرہ اور نقطہ ہمارے پاس ملتا ہے آپس میں سوہارد پیدا کرنے کی. دوسری بات
جو سوہارد پیدا کرنے کے لیے، ہارمنی پیدا کرنے کے لیے ہو سکتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں۔ ظاہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دنیا کی مذہبی کتابوں میں، مختلف مذہبی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، ہندو کی مذہبی کتابوں میں بھی ان کو ملتا ہے۔ اگر ہندو کی مذہبی کتابوں میں ملتا ہے تو یہ ایک سامانیہ بات ہوئی، یہ ایک سا باتیں ہوئی، اس سامانیہ اور ایک سا بات کی بنیاد پر سوہارد کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ اسی طریقے سے عیسائی کی مذہبی کتابوں میں، بائبل کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے، اور الحمدللہ صاف طریقے سے ملتا ہے۔ مثال کے طور پر سانگ آف سولومن چیپٹر 5 ورس نمبر 16 کے اندر ہے، اکو ممت تکیم وکل محمد زہبودی زہرئی بین جروسلم، کہ اس کا منہ سویٹ ہے، میٹھا ہے، اور اس کا نام محمد ہے۔ محمد نام کے ساتھ میں ہم کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب میں ملتا ہے۔ ایک حوالہ گاسپل اکارڈنگ ٹو جان چیپٹر 16 ورس نمبر 7 میں، Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I should go away. For if I go not away, the Comforter will not come. But if I depart, I will send him unto you. کہ یہ بہت ضروری ہے، اشد ضروری ہے کہ میرا جانا، اگر میں نہیں جاتا ہوں تو وہ محسن، وہ کمفرٹر نہیں آئے گا، اگر میں چلا جاتا ہوں تو پھر وہ آئے گا۔ یہاں پر صاف بات آ گئی کہ میرا جانا ضروری ہے، تب جا کر کے محسن، وہ کمفرٹر آئے گا۔ عیسائی حضرات اسی ورس کو کہتے ہیں کہ یہ تو ہولی اسپرٹ کے لیے ہے، حالانکہ ہولی اسپرٹ آلریڈی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں موجود ہے۔ جان چیپٹر 20 ورس نمبر 21 میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے ہیں، ریسیو ای دا ہولی اسپرٹ، پریزنٹ ٹینس میں، کہ ہولی اسپرٹ کو تم اپناؤ۔ تو ہولی اسپرٹ کا کہنا کہ یہ ہولی اسپرٹ کے لیے، یہ مناسب نہیں۔ اسی طریقے سے جان چیپٹر 16 ورس نمبر 12 to 14 کے اندر، ہاؤ بٹ آئی ہیو مینی تھنگ ٹو سے انٹو یو، مجھے بہت کچھ کہنا ہے، کہ وہ شخص میرے بعد میں آئے گا، he will not speak of himself but whatsoever he shall hear that shall he speak، وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کہے گا، لیکن جو کچھ بھی وہ سنے گا وہ کہے گا، and he shall glorify me, he will show you things to come۔ یہاں پر بھی جب عیسائی حضرات کے سامنے یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، تو پھر وہ دوبارہ کہتے ہیں کہ یہ ہولی اسپرٹ کے لیے ہے، پاک روح کے لیے ہے۔ میں یہ بتانا چاہوں گا مختصر طور پر کہ پاک روح کا تصور عیسائی حضرات کے نزدیک کیا ہے۔ پاک روح کا تصور عیسائی حضرات کے نزدیک ہے ثلاثہ کا، ٹرینٹی کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ دوسرا خدا مانتے ہیں اور پاک روح کو تیسرا خدا مانتے ہیں۔ اس طریقے سے ثلاثہ کو پورا کرتے ہیں، خدا برتر وہ ایک خدا، دوسرے خدا عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے خدا پاک روح۔ تو پاک روح کو وہ ثلاثہ کے اندر شامل کرتے ہیں۔ اگر عیسائی حضرات پاک روح کو ثلاثہ کے اندر شامل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی حضرات پاک روح کو خدا تسلیم کرتی ہے۔ اب اگر ہم اس جملے کو پڑھتے ہیں کہ he shall not speak of himself but whatsoever shall he hear that shall he speak، اگر اس جملے کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کہے گا لیکن جو کچھ بھی وہ سنے گا وہ کہے گا، تو اگر ہم پاک روح کے لیے سمجھیں، اگر ہم اس کو خدا کے لیے سمجھیں، جو عیسائی حضرات سمجھتے ہیں کہ خدا اپنے آپ سے کچھ نہیں کہے گا لیکن جو کچھ بھی سنے گا وہ کہے گا، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ خدا کیوں کسی سے سننے لگے۔ تو یہ کہنا کہ یہ پاک روح کے لیے ہے تو یہ بھی مناسب نہیں۔ الحمدللہ یہاں پر صاف طریقے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد میں کسی کے آمد کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسانیت دنیا کی مذہبی کتابوں میں ملے تو یہ ایک بہانہ ہمارے پاس میں ہے سوہارد کو قائم کرنے کے لیے۔ اگر ہمارے پاس اللہ کی پرستش، اللہ کی عبادت کس طریقے سے کی جائے، اس کی بھی سامانتائیں اگر ہم کو مذہبی کتابوں میں مل جائے تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہوگی، بہت ہی خوبصورت بات ہوگی۔ الحمدللہ ہندو طریقے میں ایک طریقہ اللہ کی پرستش اور پرمیشور کی پرستش کے اندر ایک طریقہ ہے ساشٹانگ کا، اور ساشٹانگ کا مطلب ہے بدن کے 8 حصے کو استعمال کرنا، زمین کو چھونا۔ اگر یہ جملہ آ جائے کہ بدن کے 8 حصے کو ہم استعمال کرتے ہیں پرستش کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، تو حدیث کے حوالے سے ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ جس طریقے سے ہم سجدے میں 8 بدن کے حصے کو چھوتے ہیں زمین سے، وہ اس سے میل کھا جاتا ہے۔
تو یہاں معلوم ہوا کہ عبادت کے اندر بھی، پرستش کرنے میں بھی یہ یکساں باتیں ہم کو ملتی ہیں. اگر یہ ہندو کی مذہبی کتابوں میں مل گئی، ان کے طریقے میں مل گئی، تو ہم اگر عیسائی کی مذہبی کتابوں میں دیکھیں اور عیسائی طریقے میں دیکھیں کہ کیا وہاں پر بھی سجدے کا ذکر ہے، تو ہم کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام he fell on his face and prayed to God، کہ وہ زمین کے بل گرے اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی. جینیسس چیپٹر 17 ورس نمبر 3. نمبرز کے اندر چیپٹر 20 ورس نمبر 6 کے اندر موسیس اینڈ آرن، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، یہ دونوں زمین پر گرے اور اللہ کی عبادت کیے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی میتھیو کے اندر ہم کو بات ملے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام گارڈن آف گیتسیمنی کے اندر وہ he went a little further and fell on his face and prayed to God. تھوڑا آگے گئے اور اپنے سر کے بل نیچے گرے، سر اپنا زمین سے ٹیکا اور اللہ کی عبادت کی. تو اگر سجدے کا ذکر، نماز کا ذکر اگر ہم کو ہندو کی کتابوں میں، عیسائیوں کی کتابوں میں اور دوسرے کی مذہبی کتابوں میں ملے تو یہ زبردست بہانہ ہمارے پاس میں ہے سوہارد پیدا کرنے کے لیے، ایکتا پیدا کرنے کے لیے، جوڑ پیدا کرنے کے لیے. اس طریقے سے بہت ساری باتیں ایک ساتھ طور پر ہمیں ملتی ہیں. اس کے پروگرام الحمدللہ تفصیل سے ہمارے پاس میں موجود ہے. الحمدللہ اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو بے شمار یکسانیت ہم کو ملیں گی. سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم میں، سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی میں، یکسانیت ہندو مذہب کے ساتھ میں اور یکسانیت عیسائی مذہب کے ساتھ میں. اگر ان سب کو ہم الحمدللہ استعمال کریں گے تو ساری دنیا کے لوگ یکساں اور جوڑ ان کے اندر پیدا ہو سکتا ہے. میں اپنی بات ایک آیت سورۃ الانبیاء 21 نمبر کی سورت اور 92 نمبر کی آیت سے ختم کرتا ہوں، جس میں یہ بات آئی ہے، ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، وانا ربکم فاعبدون، اور میں تمہارا رب ہوں تو میری ہی عبادت کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ ڈاکٹر شعیب سید صاحب. لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک. اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہو کامیاب ہیں ہم. سوالات و جوابات کی نشست شروع ہو رہی ہے. چند باتوں کا خیال رکھیں. سوال لکھنے والا اپنا نام اور پیشہ ضرور لکھے. سوال مختصر ہو. فقہی اور اختلافی سوال کی بالکل اجازت نہیں ہوگی. مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سیشن کو کامیاب بنانے میں ہماری مدد کریں گے. پہلا سوال ہے محبوب خان صاحب کا. پیشے سے تاجر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ سناتن دھرم ہندوازم ہے، یہ نام کیوں کر تبدیل ہوا، اور یہ ہندو دھرم صرف ہندوستان ہی میں کیوں رہ گیا؟ بھائی نے پوچھا کہ سناتن دھرم یہ ہندو مذہب کا پرانا نام ہے، یہ کیوں کر تبدیل ہو گیا اور وہ ہندو کے نام سے، ہندوازم کے نام سے کیوں کر ہو گیا، اور ہندو کے لوگ وہ یہیں پر محدود رہ کر کیوں رہ گئے اور ساری دنیا میں کیوں نہیں پھیلے. یہ سوال اگر انہی لوگوں سے پوچھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ کے دھرم کا نام اگر سناتن دھرم تھا تو سناتن دھرم چھوڑ کر کے وہ ہندو کیسے ہو گیا؟ حالانکہ یہ لوگ جو ان کے اسکالرز ہیں، آچاریہ ہیں، جو ان کے جانکار ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے دھرم کا اصلی نام جو ہے سناتن دھرم ہے، جس کا مطلب ہے کہ پرانا مذہب، اولڈ مذہب، ایشین مذہب. یہ تسلیم کرتے ہیں. لیکن ان سے بھی اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ یہ نام کو چینج کر کے سناتن دھرم ہی اپنائیں، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت دیر ہو چکی ہے، اگر ہم کرنے جائیں گے تو اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. اور ہندو جو نام ہے، ہندوازم، ہندو دھرم، یہ ان کی کتابوں میں ہندو دھرم کا نام موجود نہیں ہے، بلکہ یہ نام جو دیا گیا ہے، باہر کے لوگ مسلمان جب ہندوستان آئے اور وہ انڈس ریور سویلائزیشن، جو انڈس ریور تھی، انڈس ویلی تھی، اس کے آس پاس میں جو لوگ رہ رہے تھے، ان کو پکارنے کے لیے جب ہندو یا سندھو کہنا شروع کیے، وہاں سے یہ نام وجود میں آیا. تو یہ نام جو ہے بعد کا دیا ہوا ہے، ان کی مذہبی کتابوں میں نہیں ہے. دوسری بات کہ یہ ہندو یہیں پر کیوں محدود رہ کے رہ گئے، یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ میں کلی طور پر مشنری ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں کہ اپنی تبلیغ جو ہے دوسروں تک پہنچائیں. یہ چیز جو ہے ان کے اندر پائی نہیں جاتی، بلکہ ہندو مذہب کے اندر یہ کانسیپٹ ہے، چاہے کچھ بھی مانو تب بھی وہ ہندو رہ سکتا ہے، چاہے کچھ
ایک آرگنائزیشن کے طور پر، ایک تنظیم کے طور پر ہرے کرشنا ہرے راما اسکون کی گروپ ایک ایسی گروپ ہے، اور آریہ سماج کے لوگ کچھ گروپ ایسی ہے جو تبلیغ کرتی ہے اور اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، اور ان کی کوششوں سے یقیناً شروع ہوئے، اور امریکہ کے اندر اور ویسٹرن میں کچھ لوگ ہندو دکھائی پڑتے ہیں۔ جب ہم اسکون کی مندر میں جاتے ہیں تو گوری چمڑی اور یورپینس ہم کو دکھائی پڑتے ہیں کہ یورپینس جو ہندوازم کو قبول کیے، تو اس طریقے سے ہے، لیکن کلی طور پر ہندو قوم جو ہے وہ مشنری ریلیجن نہیں ہے اور وہ تبلیغ نہیں کرتی، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہندو لوگ جو ہیں یہیں سیمت رہ گئے۔ جزاک اللہ۔ تھیوری آف ایولیوشن نے نسل پرستی کو بڑھاوا دیا ہے، ہم کس طرح اس تھیوری کو رد کر سکتے ہیں؟ تھیوری آف ایولیوشن نسل پرستی کو بڑھاوا دیا ہے، ہم کس طریقے سے تھیوری آف ایولیوشن کو رد کر سکتے ہیں؟ تھیوری آف ایولیوشن، جس طریقے سے سوال کے اندر یہ بات آئی کہ اس تھیوری کی وجہ سے جو اس تھیوری کو مانتا ہے اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ جو لوگ سپیریئر ریس ہیں، جو لوگ اچھی قوم کے لوگ ہیں وہ لوگ سپیریئر ہیں، اور جو لوگ انفیریئر قوم کے ہیں، کمزور قوم کے ہیں، ان کو ختم ہونا ہے۔ یہ کانسیپٹ ہونے کی وجہ سے جو لوگوں نے اپنے آپ کو اچھی نسل کا سمجھا، اچھی نسل کی سمجھنے کی وجہ سے کمزور نسل جو ختم ہونے والی ہے اس کو برباد کرنا، قتل کرنا اور تباہ کرنا، یہ طریقہ اپنایا نسل پرستی کا۔ اسی وجہ سے جو فساد، جو ریڈ انڈین امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ میں جو قتل غارت ہوئی، اسی بنیاد پر ہی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے تھیوری آف ایولیوشن کو جھٹلایا جا سکتا ہے۔ تھیوری آف ایولیوشن جو ہے وہ چارلس ڈارون، ایک انگلینڈ کا شخص، اس نے یہ تھیوری پیش کیا۔ چارلس ڈارون بذات خود کوئی سائنسداں نہیں تھا، کوئی کوالیفائڈ بایولوجسٹ نہیں تھا، بلکہ ایمیچر تھا، وہ کوالیفائڈ بھی نہیں تھا۔ اس کو ایک شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں ایک جو شپ تھی، جہاز تھا، اس جہاز کے اوپر سیر کے لیے جاؤں۔ اپنے باپ سے اجازت لے کے اس جہاز میں وہ سیر کے لیے جاتا ہے۔ سیر کرنے پر وہ دیکھتا ہے ایک آئلینڈ کے اوپر کہ ایک چڑیا، ایک قسم کی چڑیا جو ہے، ایک چڑیے کی چونچ جو ہے چھوٹی ہے، دوسری چڑیے کی چونچ جو ہے بڑی ہے، اور یہ چیز کے اوپر وہ غور کرتا ہے۔ وہاں سے وہ آئیڈیا اس کے دماغ میں پیدا ہوتی ہے کہ کیوں نہ ہو کہ یہ ایک نسل سے دوسری نسل میں ہوتے ہوتے جب چڑیوں کی چونچ چھوٹی اور بڑی ہو سکتی ہے، تو اس طریقے سے تغیر ہوتے ہوتے ایک جانور دوسرے جانور میں تبدیل ہو گیا ہو۔ یہ صرف خیال اس کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ایک جانور جو ہے دوسرے جانور میں تبدیل ہوا ہے، اور یہ خیال پیدا ہونے کی وجہ سے وہ ایک پوری تھیوری پیش کرتا ہے اور ایک کتاب لکھ دیتا ہے، اوریجن آف اسپیشیز، اور وہ نیچرل سلیکشن کے اوپر ایک کتاب پیش کر دیتا ہے۔ لیکن اسی کتاب کے اندر ایک چیپٹر وہ پیش کرتا ہے کہ یہ تھیوری جو میں ضرور پیش کر رہا ہوں، لیکن اس تھیوری کے اندر ڈیفیکلٹیز ہے۔ ایک چیپٹر جو ہے ڈیفیکلٹیز آف مائی تھیوری، اور اس ڈیفیکلٹیز کے اندر یہ ذکر کرتا ہے کہ میرے پاس میں کوئی تحقیق نہیں ہے، جو انسٹنکٹس ہیں، جو جاندار میں، ہر جاندار میں انسٹنکٹس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسٹنکٹس کی مثال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں سکھاتا کہ اس طریقے سے دودھ کو چوسنا ہے۔ فوراً اگلے ہی لمحے اس بچے کو کوئی نہیں سکھاتا کہ دودھ اس طریقے سے چوسنا ہے۔ یہ انسٹنکٹس ہیں۔ اس انسٹنکٹس کے بارے میں چارلس ڈارون اپنی کتاب میں، اسی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس کے لیے میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ یہ چیز جو ہے وہ ایولیوشن کے ذریعے سے نہیں تبدیل ہو سکتی۔ دوسری بات جو ہے وہ آنکھ کی کمپلیکسٹی کو دیکھتا ہے، آنکھ کی کمپلیکسٹی کو دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے اتنا زبردست کمپلیکس ہے وہ، کہ ایک چیز کا دوسرے چیز کا ہونا ضروری ہے اس کے روشنی کو دیکھنے کے لیے۔ اگر ایک چیز ایولیوشن ہو کر کے آئی ہے تو اس کے بغیر یہ آنکھ وجود میں نہیں آئے گی۔ تو وہ بات اس کے سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ کہتا ہے کہ یہ ڈیفیکلٹیز آف مائی تھیوری۔ لیکن ان ڈیفیکلٹیز کو اپنی کتاب میں رکھتے ہوئے یہ مانتا تھا وہ
کہ آج سائنس جو ہے ترقی یافتہ نہیں ہے، سائنس جو ہے اتنی پہنچی ہوئی نہیں ہے. 100 سال بعد، 200 سال بعد، 300 سال بعد سائنس جو ہے خوب ترقی کرے گی اور یہ جو پرابلمس میری ڈیفیکلٹیز ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سائنس نے یقیناً اس کے بعد میں ترقی کی، بہت آگے بڑھ گئی، لیکن یہ تھیوری پروو نہ ہو کر کے فالسیفائی کی گئی کہ یہ جھوٹی ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اور ایسے سائنسداں ہزاروں میں ہیں، سینکڑوں میں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ڈارونس کی تھیوری آف ایولیوشن یہ جھوٹ ہے، غلط ہے. اسی طریقے سے فاسلز ریکارڈ وہ ہیں جو زمین کے اندر دبی ہوئی ہماری لاشیں اور ہڈیاں ہوتی ہیں، وہ ہڈیاں ان کے نشانات رہتے ہیں، ان نشانات کے ذریعے سے یہ طے کیا جاتا ہے کس کی لاشیں ہیں اور کتنی پرانی ہیں. تو فاسلز کو جو ایکسکیویٹ کیا ڈارون نے، تو وہاں پر بھی اس کے پاس میں ایک جانور کو اگر وہ کہتا تھا کہ تبدیل ہو کر کے دوسرے جانور میں تبدیل ہو گیا تو اس کے پاس میں بیچ والی فاسل ریکارڈ نہیں تھے. اگر ایک جانور کا فاسل موجود ہے اور دوسرے جانور کا بھی فاسل موجود ہے، اگر اس جانور سے تبدیل ہو کر کے دوسرے جانور میں تبدیل ہو گیا تو ان دونوں کے بیچ کا فاسل جو نشانات ہیں وہ نہیں ہے. لیکن وہ یہ مانتا تھا کہ 100 سال بعد، 200 سال بعد سائنس ترقی کرے گی اور وہ فاسلز جو ہیں ایکسکیویٹ ہوں گے، وہ نشانات ایکسکیویٹ ہوں گے اور میری تھیوری پروو ہو جائے گی. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ سائنس ترقی کی، لیکن ایسی کوئی بیچ والی فاسلز نہیں وجود میں آئی، نہیں معلوم ہوئی، نہیں نکلی. تو یہ پروو ہو گیا کہ یہ جھوٹ ہے. اسی طریقے سے مالیکولر بایولوجی، ڈی این اے اور آر این اے، جب ڈارون نے یہ تھیوری پیش کیا اس وقت جو ہے سیلز جو ہے اس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے کہ سیل کے اندر اس کے کانسٹیٹیوئنٹس کیا ہیں، جو خلیہ ہے بدن کا حصہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. لیکن آج سیل بایولوجی اور وہ اتنی ترقی کی، وہاں سے تحقیق معلوم ہوتی ہے کہ ایک ڈی این اے اور ایک آر این اے کا بننا اتنا مشکل ہے کہ پروبیبلٹی جو ہے وہ 0 تک پہنچ جاتی ہے، ناممکن تک پہنچ جاتی ہے. تو اس طریقے سے سائنس آج جو ترقی کر چکی ہے، الحمدللہ جتنی بھی ترقی کی، اس ترقی سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈارون کی تھیوری جو ہے صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے. لبیک